السلام علیکم ناظرین، آپ نے امیزون بزنس کے بارے میں ڈفرینٹ ماڈلز کا نام سنا ہوگا، مثلا پرائیویٹ لیبل بزنس، ہول سیل، آربیٹریج، ڈراپ شپنگ اور ہوم میڈ پروڈکٹس وغیرہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ان سب ماڈلز کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیوں ہمیشہ ہم پرائیویٹ لیبل کو ہی چوز کرتے ہیں اپنے بزنس کے سٹارٹ کرنے کے لیے۔ چلتے ہیں کمپیوٹر اسکرین کی طرف۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرائیویٹ لیبل کی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مینوفیکچر کرواتے ہیں کوئی آئٹم انڈر یور اون لیبل، آپ اس کے اوپر اپنا برانڈ یا لیبل پرنٹ کرواتے ہیں، مینوفیکچر کراتے ہیں، اور نارملی ہم چائنا سے کرواتے ہیں، یہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اچھا، اس میں مے اور مے ناٹ بی بائی ماڈیفائنگ این ایگزسٹنگ پروڈکٹ آلریڈی بینگ سولڈ آن امیزون، یعنی امیزون پہ وہ چیز بک رہی ہے آلریڈی، تو آپ چاہیں تو جو کہ اس کا مینوفیکچرر ڈھونڈیں اور ویسا ہی اس کو پرنٹ کروائیں۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ اس کے اوپر آپ کا لیبل لگا ہوگا اور آپ اپنے لیبل کے تحت۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پرائیویٹ لیبل کر کے بیچتے ہیں تو آپ کا جو بائی باکس ہوتا ہے امیزون کے اوپر، آپ کو اس کی فکر نہیں ہوتی، آپ کے پاس ہمیشہ بائی باکس ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ کا ماڈل، آپ کا پروڈکٹ خریدنا چاہے گا یا دیکھے گا تو آپ کا ہی بائی باکس ہوگا۔ یہ ڈفرینٹ ہے ایک اور طریقے سے جس میں ہم می ٹو کر کے امیزون کے اوپر جوائن کر لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں تفصیل سے ہم بعد میں بات کریں گے۔ اچھا، اس کے لیے تھوڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو انیشیل کیپٹل چاہیے ہوتا ہے، بلکہ آئی وڈ سے کہ دس از دی موسٹ کیپٹل ہیوی انویسٹمنٹ۔ اس کے اندر آپ کو خریدنے کے لیے، مثلا آپ نے 200 یونٹ 300 یونٹ کا آرڈر کیا ہے تو اس کی پرائس آپ کو رائٹ ایٹ دی اسٹارٹ دینی پڑے گی، لیکن یہی سب سے زیادہ پروفیٹیبل ماڈل ہے اور یہی سب سے زیادہ امیزون کے اوپر چلتا بھی ہے، زیادہ تر لوگ اسی کے تحت بیچتے ہیں۔ اچھا، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک یہ چائے کا کپ ہے، کپ ہولڈر جو گاڑی میں لگتا ہے، یہ آلریڈی امیزون پہ اس ماڈل کے، سیم ماڈل کے میں بھی 10-12 لوگ یا اس سے بھی زیادہ بیچ رہے ہوں گے۔ تو آپ اسی کو مینوفیکچر کروائیں گے اور امیزون کے اسٹور کے اندر سے ہی علی بابا کی اگر آپ نے ایکسٹینشن انسٹال کی ہوئی ہے تو وہ ایک آئیکن آ جاتا ہے کہ فائنڈ دس پروڈکٹ ایٹ امیزون ایٹ علی بابا، اس کو کلک کریں تو اٹ ٹیکس یو ٹو علی بابا ویب سائٹ، اور وہاں پہ کئی سارے مینوفیکچرر آپ کو نظر آ جائیں گے جو سیم چیز بنا۔ تو آپ چاہیں تو جھونکی سے بنوا لیں، اور آپ چاہیں تو وہاں پہ ریویوز دیکھیں، جو لوگ بیچ رہے ہیں ان کے ریویوز میں جو نیگیٹو ریویوز ہیں اس میں آپ کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ اس پہ ڈرا بیکس کیا ہیں، لوگوں نے کیا کمپلینس کی ہوئی ہیں۔ آپ ان کمپلینس کو ایڈریس کریں اینڈ میک اٹ اے بیٹر پروڈکٹ ود یور برانڈ، ود یور لوگو، اور اس کو آپ لا کے امیزون پہ پھر سیل کر۔ دوسرا ماڈل ہے ہول سیل بزنس کا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پروڈکٹ خریدتے ہیں ڈائریکٹلی فرام دی برانڈ اونر جو آلریڈی بنا کے یہ خود بیچ رہا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اس برانڈ اونر کا ایک اتھارٹی لیٹر چاہیے ہوتا ہے ٹو پریزنٹ ایٹ امیزون، تاکہ وہ آپ کو اس کو سیل کرنے کی اجازت دیں۔ اس میں بھی اسٹارٹ اپ منی کافی چاہیے ہوتی ہے اور اس کے اوپر برانڈ والے ریسٹرکشنز بھی لگا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جس سٹور پہ وہ برانڈ خود بیچ رہا ہے وہاں تو آپ کو بیچنے کی اجازت نہیں دے گا۔ فار ایگزامپل، اگر ایپل کا آئی فون ہے، وہ امیزون پہ بیچ رہے ہیں آلریڈی، آپ انہیں اپروچ کریں کہ میں نے امیزون پہ بیچنا ہے تو وہ آپ کو نہیں بیچنے دیں گے، اور اگر اجازت دے بھی دیتے ہیں تو کچھ ریسٹرکشنز لگائیں گے، مثلا کہ آپ مہینے کے 500 یونٹ ہم سے خریدیں اور بیچیں، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ خود $1000 کا بیچ رہے ہیں تو آپ کو ریسٹرکٹ کر دیں گے کہ آپ نے $1000 سے کم پہ نہیں بیچنا، اس سے زیادہ پہ بیچنا ہے یا سیم پرائس پہ بیچنا ہے۔ تو جب اس طرح کی ریسٹرکشنز آپ پہ لگ جائیں گی تو آپ کو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ آپ یہ ایپل سے خرید کے کسی ایسے آن لائن اسٹور پہ بیچ سکتے ہیں جہاں پہ خود ایپل نہیں بیچ رہا، مثال کے طور پہ دراز پاکستان پہ ایپل نہیں بیچ رہا، تو آپ ایپل سے خریدیں سستے اور اپنی مرضی سے جو مرضی پرائس لگائیں اور یہاں پہ بیچ۔ نیکسٹ ماڈل ہے ڈراپ شپنگ کا۔ اس میں یور مینوفیکچرر فلفلز دی آرڈر اینڈ شپس ڈائریکٹلی ٹو دی کسٹمر۔ ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل امریکہ کے اندر ہی کوئی مینوفیکچرر بیٹھا ہوا ہے جس سے آپ نے کانٹریکٹ کر لیا ہے کہ جب آپ کو امیزون پہ آرڈر کنفرم ہوگا تو آپ کسٹمر کی ڈیٹیلز اس کو دے دیں گے، اور یہ امیزون کے پرووائڈ کیے ہوئے ریپرز جو آپ اس کو دیں گے ان کے اوپر ایڈریس پرنٹ کر کے امیزون کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ڈائریکٹلی کسٹمر کو بھیج دے گا۔
تو اس صورت میں جو آئٹم ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا، یعنی مینوفیکچرر یا سپلائر ڈائریکٹلی کسٹمر کو بھجوا دے گا۔ احتیاط کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی ریپنگ جو ہے وہ بالکل امیزون کی ہونی چاہیے اور اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کسی پرائیویٹ ریپنگ میں اس کو بھجوا دیا کسٹمر کو، تو وہ امیزون کے پورٹل پہ کمپلین کر سکتا ہے آپ کے خلاف کہ میں نے تو آرڈر امیزون سے آرڈر کیا تھا، یہ تو کہیں اور سے آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس صورت میں آپ کا بزنس متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کام کے لیے تھوڑا کیپٹل چاہیے ہوتا ہے۔ آپ اپنے جو مینوفیکچرر ہے اس سے ہو سکتا ہے پیس پر پیس بات کر لیں کہ جو ہی وہ ایک پیس سپلائی کرے گا آپ اس کو پیمنٹ کر دیں گے، یا 8-10 پیسز کی ایڈوانس میں اس کو پیمنٹ کر دیں، اور جو ہی آپ اس کو انٹیمیٹ کریں تو وہ فوراً ڈسپیچ کر دیں وہاں سے۔ اچھا، یہ تو ایگزامپل تھی کہ لوکل سپلائر ہے آپ کا۔ کیا چائنا سے بھی آپ ڈراپ شپنگ کروا سکتے ہیں ڈائریکٹلی؟ جی، یہ بھی ممکن ہے۔ اصل میں چائنا میں لاجسٹکس کمپنیز ہیں جو مختلف سروسز آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں۔ ان سے اگر آپ کانٹریکٹ کریں تو وہ آن سائٹ فیکٹری پہ جا کے آپ کا جو مال تیار ہو چکا ہے اس کی انسپیکشن بھی کر سکتی ہیں اور میک شیور کہ وہ چیزیں ایز پر یور ریکوائرمنٹ ہیں، جو سیمپل دیا گیا تھا اس کے مطابق ہیں۔ کیونکہ اگر مال پہنچ جائے آپ کے ویئر ہاؤس میں، امیزون کے ویئر ہاؤس میں امریکہ میں، تو پھر اس میں فالٹ اگر نکلے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے اس مینوفیکچرر کا۔ لہٰذا وہاں اٹھانے سے پہلے ہی انسپیکشن کروا لینا بھی ایک اچھا آئیڈیا ہے۔ تو یہی کمپنی جو ہیں یہ لاجسٹکس بھی پرووائڈ کرتی ہیں، وہاں فیکٹری سے مال اٹھائیں گی، شپس کے ذریعے امریکہ پہنچائیں گی، اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو وہ امیزون کے فلفلمنٹ سینٹر میں ڈلیور کر دیں گی، یا اگر آپ نے ان کو ڈراپ شپنگ کی سروس بھی دی ہوئی ہے تو پھر یہ اپنے ویئر ہاؤسز جو امریکہ میں ان کے ہوتے ہیں وہاں پہ اسٹور کر لیں گی آپ کی چیزیں، اور وہاں سے جو آپ کو آرڈر ملے گا آپ ان کو بتائیں گے تو یہ وہاں کی لوکل شپمنٹ بھی کر دیں گے اور ڈلیوری کی سروسز بھی پرووائڈ کر دیں گے۔ تو اس صورت میں ظاہر ہے وہ جو پیسے امیزون نے لینے تھے فلفلمنٹ کے، وہ یہی کمپنی آپ سے لے لے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی آربٹریج۔ یہ ہوتا ہے ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف پرائس ڈفرینس بٹوین ٹو مارکیٹس۔ فار ایگزامپل امیزون پہ ایک چائے کا مگ بک رہا ہے $15 کا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ای بے پہ سیل لگی ہوئی ہے، سیم ماڈل بک رہا ہے $10 کا، تو آپ جلدی سے وہاں سے 4-5-10 خرید لیں گے، اپنے پاس رکھ لیں گے، اور پھر جو ہی آپ کا آرڈر کنفرم ہوگا آپ امیزون کی پیکنگ میں جو کہ آپ کے پاس ہوگی آلریڈی، اس میں آپ اس کو ڈسپیچ کر دیں گے۔ اس میں سب سے کم پیسے لگتے ہیں، نو انیشل انویسٹمنٹ، وہی جو 1 یا 5 آئٹم آپ نے خریدے ہیں انہی کے پیسے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک کویشچن ارائز ہوتا ہے کہ ڈراپ شپنگ اور آربٹریج میں پھر فرق کیا ہوا؟ ڈراپ شپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی، وہ ڈائریکٹلی وہاں سے مینوفیکچرر سے یا سپلائر سے سپلائی ہو جاتی ہے کسٹمر کے گھر پہ، جبکہ آربٹریج میں آپ خود خریدتے ہیں اس کو کہیں پہ جہاں سے سستی مل رہی ہے، اور پھر خود اس کو ریپ کر کے آگے ڈسپیچ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ڈفرینس ہے ان دونوں کے بیچ میں۔ اچھا، یہ سارے ماڈل ہم نے ابھی دیکھ لیے ہیں تفصیل سے، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کا امیزون پہ شیئر کتنا ہے، بزنس شیئر۔ پرائیویٹ لیبل بزنس جو ہے وہ 54% چل رہا ہے اس وقت، ہول سیل 26%، ریٹیل آربٹریج 25%، آن لائن آربٹریج 24%۔ یہ ریٹیل آربٹریج اور آن لائن آربٹریج میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ریٹیل میں آپ کسی فزیکل سٹور سے خریدتے ہیں، اور آن لائن آربٹریج میں آپ کسی آن لائن سٹور سے مثلا ای بے وغیرہ سے خریدتے ہیں۔ ڈراپ شپنگ جو ہے اس کا 17% ہے اور ہوم میڈ پروڈکٹ کا 8% ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پاپولر جو بزنس ہے اور پروفیٹیبل ہے وہ یہی ہے پرائیویٹ لیبل والا، اسی لیے زیادہ تر لوگ پرائیویٹ لیبل کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اور یہ کورس بھی ہم نے پرائیویٹ لیبل کے نقطہ نظر سے ہی بنایا ہوا ہے۔ تو اگلے لیکچر تک پھر اللہ حافظ۔